جس کے پہلو میں ہے راہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن ہے بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ کچھ جماعتوں نے بڑے جگہ جگہ نا حضرت مولا علی کی گستاخی کی۔ اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں، اور یہ جماعت غیر مقلد جماعت ہے، اس کی بھی پیشوا ہے، دیوبندی جماعت کی پیشوا ہے، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ کتاب موجود ہے، اب بھی بکتی ہے، اب بھی چھپتی ہے، صاف لکھا ہوا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ کیا بات! آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ کیا بات ہے! زمانے میں نعمتیں تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز کے مالک و مختار ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی کہا اور سرکار کے حوالے سے بھی کہا۔ حالانکہ وہ یاد رکھیں اگر یہ جملے اور ان جملوں پہ اگر تمہارا ایمان ظاہر ہے تو یاد رکھنا قیامت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکار دیے جاؤ گے، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جا نہیں پاؤ گے۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعی ساقی دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہے حضرت مولا علی۔ گستاخیاں کر رہے ہیں جگہ جگہ، کوئی حضرت مولا علی کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے کہ ہم تو علی سے محبت کرتے، ایک جماعت چلی کریں ہم تو مولا ہی ہے، مولا علی مولا علی مولا علی، ہم تو مولا ہی ہے۔ مولا ہی وہ ہے جو تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ جی بے شک، ہاں یہ مولایت نہیں ہے کہ تم نمازوں سے دور ہو صرف علی علی کرتے رہو۔ مولا علی سے محبت کرتے ہو تو نمازوں سے بھی محبت کرتے ہو۔ کہتے ہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، میں نے کہا بالکل ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا علی کا دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تم نے یہ تو دیکھا کہ علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تم نے یہ نہ دیکھا کہ علی نمازیں پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نماز، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑھنا عبادت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام بھیجنا عبادت ہے۔ یہ تم نے نہیں دیکھا۔ بس علی کا نام لے لینا کافی نہیں ہے جب تک علی کی تعلیمات پہ عمل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ بولے ذرا، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ ایک جماعت کو کہتی ہے یا علی کہنا حرام ہے، کفر ہے، تو ذرا زور سے آپ میرے ساتھ کہیں نعرہ حیدری یا زور سے علی، نعرہ حیدری یا، ارے کاشی پور والوں کو زور سے سنا، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ کہتے ہیں تم نے علی کہہ دیا پکار رہے ہو، تم تو کافر ہو گئے۔ ابے کھڑ سے کفر کی اور شرک کی مشین گن لیے پھر رہے ہیں، چھوڑی نہیں کسی کو۔ یا علی کہنے سے پہلے میں بہت مشکل میں تھا، مشکلیں مشکل میں ہیں اب یا علی کہنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ مولوی پھر رہے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں قوم کو، اور یہ جتا رہے ہیں کہ ہم علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی ایک صحابی کی بھی تم گستاخی کرتے ہو تو یہ علی سے محبت ہے ہی نہیں۔ علی سے محبت تو
کب ہوگی جب علی والوں سے بھی محبت کرو. جی بے شک بے شک. صحابی کی گستاخی. تم نے علی سے کیوں محبت کی؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے. ارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے بھی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو لکھتے بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب جو ہے جگہ جگہ خرافاتیں پھر رہی ہیں، باتیں اڑائی جا رہی ہیں. صحابہ کرام کون صحابی یار؟ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں، باقی فضیلتیں چھوڑو. کیا یہ کم بڑی بات ہے کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا؟ بڑی دولت ہے. تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو نا تو ان کے ایک ایک صحابی سے محبت کرو. حضرت مولا علی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی سر کے تاج ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ یا 10 لاکھ جتنے صحابہ ہیں، ایک ایک صحابی ہمارے سر کا تاج اور ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. بے شک بے شک. یہاں سے لے کے جانے زور سے سبحان اللہ بولے تو بند سناتا ہوں. جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. آقا نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فعلی بن مولا. جس کا میں مولا اس کے نبی مولا. نبی کہتے جس کا میں مولا اس کے علی مولا. پھر کہتے جس کا میں مولا دوست بولو اس کا مولا. کسے کہتے ہیں؟ مولا آقا کو کہتے ہیں، مولا مددگار کو کہتے ہیں، مولا دوست کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ وہابی جماعتوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہاں مولا کے معنی مددگار بھی ہے اور مولا کے معنی دوست بھی ہے. بے شک بے شک. مولا علی ہمارے مددگار ہیں. اب اگر کوئی مشکل کشا کہے تو حرج نہیں. کیوں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی. سبحان اللہ بولیے ذرا. جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی. جس کے تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رسم شجاعت چلی. ہاں وہی وہ علی و ولی. نعرے جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا. سید کو جہاں جس کو رتبہ ملا، سلسلے سار جس پر ہوئے منتہی. ہاں وہی وہ علی و ولی. نعرے ہمیں بھی لگ رہی تو آپ کو لگ رہی ہے. اسی لمبا چوڑا جلسہ کرنے کا موڈ نہیں ہے، چند باتیں موٹی موٹی بیان کریں. کافی تقریریں آپ نے سنی، زیادہ وقت نہیں لوں گا. سبحان اللہ بولے ذرا زور سے. سبحان اللہ. میرے ساتھ جب میں یہ پڑھا کروں نعرے حیدریہ، میرے ساتھ مل کے پڑھو مزہ آئے گا. نعرے حیدریہ جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا. یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل
اور سیدوں کے وہی جد آلہ بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل سید بھی مارے پھر رہے ہیں. آلو کے بھاؤ بک رہے ہیں اور کچھ مولوی پھر رہے ہیں بس پیسے دے دو 100 روپے جو چاہو کہلوا لو. لفافے میں 500 کا نوٹ بھر لو, جو من میں آئے وہ کہلوا لو. ہم تمہارے ہاتھ بھی چومیں, تمہارے پیر بھی چوم لیں اور تمہارے جوتے بھی چوم لیں. بس ہمیں تم سید بنا دو. چل رہی ہے نا, مشین چلا رکھی ہے کہ ہم بنائیں گے سید تجھے. سید حسنین کریمین کی اولاد کو کہتے ہیں. جی بے شک. سید کسی پٹھان کے بیٹے کو نہیں کہتے. سید جو ہے ترک کے بیٹے کو نہیں کہتے. سید کسی انصاری کے بیٹے کو نہیں کہتے ہیں. سید کسی منصوری کی اولاد کو نہیں کہتے ہیں. سید صدیقی کی اولاد کو نہیں کہتے ہیں. سید جو ہے علویوں کو نہیں کہتے ہیں. سید جو ہے اگر پوچھا مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملے گا, سید وہی ہے جو میرے حسن کا ہے اور میرے حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مگر مولانا صاحب قسم کھا کے بیٹھے میں تو بنا کے رہوں گا سید, وہ پیسہ دے دے. یہ ہے نا, مارے پھر رہے سید. جتنے شیعہ ہیں ان سے پوچھو کون وہ کہتے سید. سارے شیعہ سید کیسے جو کر سکتے سید, سارے شیعہ اپنے آپ کو ہاں دیکھو لوگ تو سید ہیں. ہم تو مولا علی کی اولاد ہیں. مولا علی کی اولاد ہو, مزار پہ بیٹھ جانے سے کوئی مولا علی کی اولاد نہیں ہو جاتا. ہاں پھر رہے چاروں طرف مجاور. اور میں بتا دوں یہ جو نوجوان لڑکے ہمارے بکھر جاتے ہیں, بولے صاحب بریلویوں میں ہی ہو رہا ہے, اس لیے ہم جو ہے یہ ہو گئے, دیوبندی ہو گئے, وہابی ہو گئے, فلاں ہو گئے. یاد رکھو اپنے مسلک پہ قائم رہو. اور یاد رکھنا یہ مجاوری کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. تمہیں بہکایا صحیح بات. اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی مزار پہ بیٹھ گئے جھاڑو مار دی, یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے. مزاروں پہ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار نہ بریلی کا احمد رضا ہے اور نہ کوئی سنی بریلوی ہے. یاد رکھیے جانا, سمجھ لے کے جانا نوجوانوں. ذرا سی بات میں پھسل جاتے ہو. ہم نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا, یہاں ہاتھ باندھے سینے پہ. میں نے کہا گلا مت دبا لی, یہاں باندھے, ارے تھوڑا نیچے کر لے. اور یہاں مانوی میں نے یہاں تیری امی باندھا ہے, نیچے کر. پتہ نہیں قرار حدیث میں ابے تو حدیث جانے کیا جانے بے وقوف, تجھے کیا پتہ. بولے ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث تو بریلی والے ہیں. بے شک. تو کیا جانے حدیث کسے کہتے, تجھے کیا پتہ حدیث کسے کہتے. انگریزی میں یار, ہندی میں تو نے انٹرنیٹ سے سرچ کر لیا, جو ترجمہ تیرے مولانا نے لکھ دیا تو نے رکھ لیا. تو نے کہا دیکھو یہ لکھا. ابے میں نے کہا تو ہندی میں لکھا ہے, بخاری شریف تو عربی میں ہے, اور نہ وہ تجھ سے پڑھے گا نہ تیرے ابا سے. سیدھے ہاتھ باندھنا چاہیے. پھر اور ہماری قوم کہ نوجوان بکھر گئے ذرا سی دیر میں. ارے مزاروں کی حضرت اچھا کام نہیں ہو رہا. ہم نے کب کا اچھا ہو رہا ہے. بریلوی کر رہا تو بریلوی کیا کرے. بریلوی کسے کہتے ہیں, جو بریلی والے کو مانے. زور سے بولو کسے مانے. یہ جتنے مجاور ہیں اور جو بریلی سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں وہ کبھی یہ کام کریں گے نہیں. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزار پہ عورتوں کا جانا حرام ہے. کس نے لکھا, بولو زور سے. اعلیٰ حضرت نے لکھا. اب پیر صاحب مجاور صاحب کہہ رہے ہیں اپنے مریدوں سے, ارے مولانا احمد رضا صاحب کی ولی تھوڑی تھی, مولانا چھوٹے سے. ابے تو چھوٹا بھی نہ بنا, مولانا تھے چھوٹے سے. 1400 کتابیں لکھی. انہوں نے 1400 کتابیں لکھ کے نا ناک میں کم کر دیا ساری جماعتوں کی. جی بے شک. ساری جماعتیں سال بھر ہزاروں کتابیں مولوی لکھتے ہیں مخالفت میں. ان کی کتابیں خرید کے لے جا کے دیکھو, خریدو, اور خریدنے کے بعد دیکھو بھائی سب سے زیادہ اگر کسی کی مخالفت میں جواب لکھتے ہیں تو اسی کو بریلی کا احمد رضا کہتے ہیں. جی بے شک. سارا زور لگا دیا انہوں نے, سارا زور. اعلیٰ حضرت کو ختم کر دو. ابے اعلیٰ حضرت کیا سمجھ رکھا ہے تم نے. اعلیٰ حضرت ختم کر دو. یہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی عطا ہے.
انہیں تو ختم نہیں کر پائے گا، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور سرکار کے صدقے میں صبح قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ بے شک بے شک لگے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو ہو پتہ نہیں کیا گیا، ذرا سی دیر میں بہک جا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور جماعتیں بدلتے جاتے ہیں۔ جو آدمی ایک بار سنیت سے ہٹ گیا وہ جماعتیں ہی بدلتا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے، میں اس میں کچھ دن ہوگا اس میں ٹھیک نہیں لگا، پھر اس میں چلا گیا، بولے اس میں بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر ادھر آ گیا، بحث کر رہا تھا چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، بولے تیجا کہاں ثابت ہے، ہم نے دیکھا تیجے بھی صبح چنے پڑ رہا تھا، ہاں آجی ہاں میں دیکھ یہ آلے ادھر بحث کرتے پھرتے اور بیٹھے، نیاز کہاں ثابت ہے، وہ کھا رہا ہے بیٹھ کے، کیوں مزاروں پہ جانا کہاں ثابت ہے، ہم نے مزاروں پہ جانا بدنام کر رہا ہے اعلیٰ حضرت۔ میرے اعلیٰ حضرت کو قسم خدا کی یاد رکھنا، پڑھا نہیں تم نے، اگر تم پڑھ لیتے نا تمہارا ایمان تازہ ہو جاتا، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو اعلیٰ حضرت۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ صحابہ کی محبت، نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء کی محبت، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ہر مومن کی محبت کو دل میں بسانا۔ یہ اعلیٰ حضرت تو جگہ جگہ پھر رہے ہیں سید، مارے پھر رہے ہیں، تو شیعہ تو سبھی ہو گئے سید، اور ہماری قوم بھی دیکھا ہے یہ سید ہیں، لگ جائے پیچھے پیچھے، سید صاحب کرم کرو، سید صاحب کرو، اللہ کے بندوں پہچانو، اگر کوئی مصطفیٰ سے محبت کرنے والا مصطفیٰ کی نسل سے ہوگا نا، حسنین کریمین سے محبت کرنے والا ہوگا تو کوئی غلط کام کرتا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے ہیں کل، ارے ہے نا، حضرت امام معاویہ کی تاریخ مثال بھی ہے، حضرت امام جعفر صادق کے کنبے 15 سے لے کے اب تک پورے رجب میں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کون سی تاریخ کو کریں، میں نے کہا کوئی تاریخ مقرر نہیں، کہا کون سے مہینے میں کریں، میں نے کہا جب تمہارا پوری کھانے کا من کرے تب کر لو، بے شک بولو گھر میں کرنا، امام جعفر صادق کا نام لے لو، صحابہ کا نام لے لو، اولیاء کا نام لے لو، علماء کا نام لے لو، یہ تو ساری جماعتوں کے مولویوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کھانا بناؤ فاتحہ کرنا چاہو، حضرت جو ہے مطلب حسین احمد نے فرمایا، وہاں بھی جماعت کے مولانا اسماعیل ذیلی بھی دیکھا فاتحہ پڑھو، کھانے پہ رکھ کے فاتحہ، فلاں کی فاتحہ تو فلاں تو جب چاہو کرو فاتحہ، جب دل کرے تب کرو، اس پہ کوئی پابندی نہیں، اس پہ لڑائیاں مت کرو، ان میں بحث و مباحثے مت کرو، اس تاریخ کو کرنا ضروری ہے، اتنے کلو کا کرنا ضروری ہے، نہیں جی ضروری تو یہ بھی نہیں ہے، ضروری تو یہ ہے کہ ان سے محبت کرو حسب حیثیت، اور نمازیں پڑھو ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، یہ ضروری ہے جی بے شک فاتحہ اپنی جگہ، ان کی تعلیمات پہ عمل اپنی جگہ، نمازوں کی پابندی کرو، اور سنو آخری بند سنو، سبحان اللہ بولو ذرا زور سے، نعرے حیدری یا سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، اور یہ جو لکھا ہے جنہوں نے کرام یہ اوریجنل سید ہے، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے ہیں، اوریجنل سید، ان کے یہاں مزاروں پہ جاؤ گے تو کوئی مجاور نہ ملے گا، کوئی کڑے والا نہ ملے گا، کوئی چمٹے والا نہ ملے گا، کوئی عورت نہیں ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا ہم سید جو ہیں قبروں سے تجارت نہیں کرتے، بے شک بے شک، ہاں بیٹھے ہوئے اجمیر شریف میں بیٹھے کہہ رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا بند، ابے تو کیا بند کرے گا، بیت المقدس میں اسرائیلی نہ روک پائے، اٹھا کے دیکھ انٹرنیٹ، بیت المقدس میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا تھا، مسجد نبوی شریف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا گیا، حرم شریف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا گیا، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پڑھا جائے گا، بے شک کیا بات ہے، قیامت میں پڑھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، واہ 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 سبحان اللہ، وہاں بھی پڑھے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو مجاور ہے نا ہیروئنوں کی پگڑی باندھ رہے،
دعا کر رہے ہیں خواجہ صاحب اس کی فلم چلا دو. ہاں ہاں خواجہ صاحب ظاہری حیات میں ہوتے نا چپلوں سے مارتے, جوتے مارتے. میں چلوانے آیا ہوں میں نے یہاں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ فلموں کے لیے نہیں پڑھایا تھا, میں نے اپنے نبی کے دین کو اونچا کرنے کے لیے پڑھایا تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے سر پہ پگڑیاں باندھ رہا ہے, مجھے سلام پڑھا جاتا ہے, میرے اوپر تو منع کرتا ہے, میرے پیاروں کا نام لیا جاتا ہے تو منع کرتا ہے. یہ مجاور جتنے اعلیٰ حضرت سے چلنے والے ہیں, جہاں جہاں تب تم کو کوئی مولوی ملے, کوئی صوفی ملے, کوئی پیر ملے, کوئی مجاور ملے اور اعلیٰ حضرت سے برا کہہ رہا ہو, اعلیٰ حضرت کو کی برائیاں کر رہا ہو, تو سمجھ جانا اس کا تعلق صحابہ سے ہے نہیں. اس لیے کہ جو بغض صحابہ میں مر رہے ہیں وہی حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں. گالی نہیں گلے گی اعلیٰ حضرت کو مانیں گے تو گال گلے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزار کو بس ایک چادر. اب اگر ایک چادر ہی رکھے گا تو دوسری چادر آئے گی نہیں تو پیسہ کہاں سے بھولے گا؟ بولو, یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. میں نے 2-4 سال نہیں 13 سال سے پڑھا رہا ہوں میں مسلک اعلیٰ حضرت. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی کہہ کہ بریلوی ایسا کیسے, بریلوی کریم نہیں سکتا صحیح والا بریلوی, وہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہی نہیں. میرے امام نے اس کو محبت عارف فرمایا, میرے سجدے کر رہے ہیں, جو سجدہ کر رہے ہیں وہ جاہل ہوں گے. میرے امام نے کہا قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. جی لمبی چھوٹی تقریر نہیں بیٹھوں میں, چند موٹی باتیں میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا. ایسی ویسی باتیں کرتے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ چلے جاتے ہو تم 5000 دیا ہے, تم مجاور صاحب سے میاں صاحب کو ہاتھ چومے پیر چومے دیا ہے 5000. امی بیمار پڑی گھر میں, امی بیمار پڑی, ابا بیمار پڑے, دیا ہے اجمیر شریف 5000 10,000 خرچ کر کے آگے. اے اللہ کے بندو, مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں. مزار بڑا ہے یا مسجد؟ مسجد بڑی ہے نا. ارے صاحب مزار کو خوش کرنا ہے تو ان کی تعلیمات کو عام کرو اور مزار پہ اسی انداز میں جاؤ جس انداز میں جانے کا حکم ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. جی بے شک. وہ یہ کہ مزار پہ نہیں جانا چاہیے تو وہ بغاوت کر رہا ہے. مزار پہ جانا حرام, بدعت بے وقوف بنا رہا ہے, لوٹ رہا ہے تمہیں. وہ بھی وہ تمہارا ایمان لوٹ رہا ہے اور یہ مجاور بیٹھے تمہارے پیسے لوٹ رہے ہیں. لٹائی ہر طرف ہے. اعلیٰ حضرت کو مانو گے تو پیسے بھی بچیں گے انشاءاللہ, ایمان بھی بچے گا. یہ پیسے جو تم مجاوروں کو دے دے کے آتے نا مٹھی بھر بھر کے, اس نے آنکھیں بند کری, اس نے ہاں خواجہ صاحب کرم کر دو. خواجہ صاحب کا کرم کچھ بھی نہیں ہوا. خواجہ صاحب کا کرم کچھ بھی نہیں ہوا, اس لیے کہ تو ان کی قبر کی تجارت کر رہا ہے, ان کے مزار کی تجارت کر رہا ہے. ادھر چادر ڈال کے گیا 5000 کی نیتا, ادھر تو نے بیچی جلدی سے دوسرے نیتا کو لے جا کے 10,000 کی خواجہ صاحب کی قبر کی ہے. اس نے لے لی 10,000 روپے. میں گیا تھا راجستھان چلواؤں میں نے کہا ادھر سے حاضری دیتا جاؤ, میرے امام کی سنت ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور میں نے کہا بیگ کہاں, میں نے کہا جلدی میں تھا میں, تو میں نے کہا بیگ کہاں رکھوں, چپلیں کہاں رکھوں, تو میں نے کہا پھول خریدنے پڑیں گے, کوئی رکھنے تیار نہیں. اتنے سے پھول دیے اس نے 100-200 روپے. میں نے کہا 200 کے بولا ہاں صاحب. تو میں نے کہا یہ کہہ کے بیگ کے پیسے لے رہا, یہ ہو رہا ہے. ارے یہ 200 روپے 500 روپے. خواجہ غریب نواز نہ تمہارے پھولوں کے محتاج ہیں, نہ تمہاری چادروں کے محتاج ہیں, نہ تمہاری اگربتیوں کے محتاج ہیں, نہ تمہارے لوبان کے محتاج ہیں. خواجہ غریب نواز سے محبت ہے تو اجمیر جایا کرو, اور جانے کے بعد وہاں 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے قرآن پاک انہیں سنایا کرو. انشاءاللہ العزیز ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں جو دعا کرو گے اللہ پاک خواجہ غریب نواز کے صدقے تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا. حاضری بھی قبول, خواجہ غریب نواز بھی خوش اور مرادیں بھی پوری. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. بیرکیف یہ قدم سید صاحب ہے, جی سید صاحب نہیں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن دے دیا. سید وہی ہے جو اپنے نانا کی شریعت کو بچاتا ہے, جو بچاتا ہے اسے سید کہتے ہیں, اور جو بیچتا ہے اسے سید نہیں اسے یزید کہتے ہیں. یاد رکھنا سبق, سنیں سبحان اللہ بولو. سیدوں کے وہی جد آلہ
بھی ہے میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے میرے آقا بھی ہے میرے مولا بھی ہے نظمی وہی صفی وہ نجی وہ رضی ہاں وہی وہ علی و ولی نعرہ حیدری یا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اتنی سرد رات میں آپ بیٹھے ہیں ایک بڑی قربانی ان بچوں کو میں نے روکا نہیں میں نے پچھلی بار تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھنڈا بھی ہے آگے بڑھ جانے دو اس بار میں نے کہا چلو ان کا من ہے تو کرنے دو موسم تو کیسا بھی رہتا ہی ہے مگر یہ کہ آپ لوگ آئے ہیں آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے اور ان بچوں کے حوصلے اللہ بلند فرمائے ان بچوں کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ فرماتا ہے اب تھوڑی سنجیدگی سے چند باتیں اور سنیں گے میں کوشش کروں میں نے چلا تھا 12:30 بجے سلام پڑھیں گے عالمین کیا ٹائم ہو گیا 12:11 ہو گیا ہاں بس جو ہے وہ کریں گے کوئی نہیں اللہ اس میں قبول کرے ٹھنڈ بہت ہو رہی ہاں اتنی دیر میں بہت سنا دوں انشاءاللہ گھبراؤں 1 بجے تک کا سنا دوں انشاءاللہ حضرت مولا علی کون ہے میں بھی رامپور گیا تھا تو مجھ سے بولے حضرت یہاں کچھ مولائی ہے تو میں نے کہا کیوں ہم نہیں مولائی بولی کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو مولائی کہتے ہیں یہ مولائی نہیں ہے بنگالی بولتے ہیں ملائی کو مولائی ہاں بنگالی لوگوں سے پوچھو ان سے کہو ملائی لے کے آؤ تو مولائی لاؤں غلط بول رہا ہوں کیا ہاں بنگالی بولتے تو مولائی یعنی ملائی میں نے دوران تقریر جملہ استعمال کیا میں نے کہا یہ ملائی ہے وہ بھی سڑی ہوئی پھٹے ہوئے دودھ کی ملائی بیکار ملائی میں نے کہا جو صحیح مولائی ہے وہ وہی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ نام لینے سے کیا ہوتا ہے یعنی وہی تو ہے جنہوں نے نماز عصر اپنی قضا نہ ہونے دی جی ماشاءاللہ مقام صحبہ میں تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے زامن کی سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری کری نیند پر نماز سبحان اللہ مولا علی نے واری کری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے ایسی نماز اس کی بڑی اہمیت شریعت مصطفیٰ میں ہے وہ نماز تمہارے نیند پر قربان کر دی کس نے مولا علی نے کر دی یہ مولا علی ہے دیکھا کہ نماز عصر جا رہی ہے سورج ڈوب چکا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے مصطفیٰ کریم کے رخسار مبارک پہ گرے آقا نے آنکھیں کھولی ارشاد فرمایا علی کیا معاملہ ہے علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اے آقا میری نماز چھوٹ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کوئی بات نہیں نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو ہاں یا رسول اللہ قضا پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے ادا پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اپنے کلمے کی انگلی کا سورج کو اشارہ کیا لوگ کہتے ہیں محمد کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں وہ اپنی کتابیں چوراہوں پر رکھ کے چلا دے اس لیے کہ مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹا کے بتا دیا کہ میں محمد عربی پوری کائنات میں ہر شے پہ اختیار رکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے مجھے اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے اگر وہ کہیں کہ نہیں وہ اختیار نہیں رکھتے میں نے کہا تو رکھتا ہے اگر تو رکھتا ہے تو ذرا بلا کے دکھا جو تیری بیوی روٹ کے چلی گئی میں کی سارا زور لگا لیتا ہے صاحب کرو تو کچھ جگہ مولانا صاحب تعویذ کر دو میری بیوی روٹ کے چلی گئی ہے تو اس سے جو تیری بیوی روٹ کے چلی جائے تو اسے نہ لوٹا پائے چاند تو بہت دور کی بات ہے مصطفیٰ نے بتایا میں صاحب اختیار ہوں اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے صاحب اختیار بنایا
یہ مولا علی تھے جنہوں نے نماز عصر کے لیے دیکھو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہم روتے نہیں، ہمیں اشک ندامت نہیں بہانے پڑتے، ہمیں جو ہمارا نا مردہ سا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں مولا علی سے محبت ہے۔ مولا علی اسے کہتے ہیں قسم خدا کی جو نمازیں پڑھنے کا عادی بن جائے۔ مولا علی کسے کہتے ہیں یار ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں۔ مولا علی کون تھے؟ ایک پہلوان کو پست کر کے سینے پر بیٹھ گئے، اس نے تھوک دیا، آپ اٹھ گئے، جانے لگے، اس نے کہا مارا نہیں آپ نے؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں پہلے تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب چونکہ تو نے میرے اوپر تھوک دیا ہے اب تجھے ماروں گا تو یہ مارنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اپنے نفس کے لیے ہوگا۔ اور علی کوئی کام اپنے لیے کرتا ہی نہیں ہے، جب بھی کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی ہے۔ امیر معاویہ کو گالی دینے والوں تو حسین کو گالی دیتے ہو، تم حسن کو گالی دیتے ہو، تم علی کو گالی دیتے ہو، وہ کہتے نہیں امیر معاویہ نے لڑائی لڑی۔ میں نے کہا ہاں لڑی ہے لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل تابعی یا امیر معاویہ افضل؟ قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کون سی جماعت ہے جو عبداللہ ابن مبارک کے تقوی و طہارت کو نہیں مانتی، جو ان کی علم کا لوہا نہیں مانتی، جو ان کی تقوی و طہارت کی قسمیں نہیں کھاتی؟ قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے شریح کلام میں انداز میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو امیر معاویہ کا معاملہ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز ان دونوں میں جب موازنے کی بات آتی تو سن لو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، مصطفیٰ کے ساتھ جس گھوڑے پہ سوار تھے، اس گھوڑے کے پیر میں جو دھول لگی ہوئی تھی عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے برابر بھی نہیں تھی۔ کہاں ساتھ اور کہاں دھول؟ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ لے کے جائیں یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے اور اسے کہتے ہیں بریلویت۔ صرف علی علی کر لینے سے کوئی علی والا نہیں بن جاتا ہے، جب تک علی کی تعلیمات کو عام نہ کر دے۔ اور علی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی والوں سے بھی محبت کرے اور علی سے بھی محبت۔ سبحان اللہ جی بے شک۔ ورنہ کہ تم علی کو گالیاں دے رہے ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کر کے۔ مصطفیٰ کے ساتھ تھے، سوار تھے گھوڑے پر۔ آقا نے فرمایا معاویہ تمہارا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ میں گھوڑے پر ہوں، میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو کوئی حصہ لگے گا نا؟ کون سا حصہ میرے اوپر لگ رہا ہے، میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ میرا پیٹ لگ رہا ہے، آپ کی پشت مبارک سے میرا دیکھو جب ہو یار پھر میں 1 بجے نہ بجا دوں گئی، ٹھنڈ لگ رہی ہے نا، ساتھ دو تھوڑا سا، کیا لگ رہا ہے؟ پیٹ لگ رہا ہے۔ میرے پیر میں موچ کل تبڑی والی آئی ہوئی ہے، پٹی باندھی ہوئی، چلنا اٹھنا پھرنا مشکل ہے، لیکن آیا نا میں یہاں پہ۔ آپ بھی بیٹھے ہو کس لیے آئے ہو؟ حضرت علی کی محبت میں آئے، حضرت امیر معاویہ کی محبت میں آئے، صحابہ کی محبت میں آئے۔ وہ صحابہ جنہوں نے زندگی بھر نبی سے محبت کی، ہم ان کی محبت میں تھوڑی دیر اچھے انداز میں بیٹھ جائیں تو قسم خدا کی یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ بے شک۔ کہا علی معاویہ کیا لگ رہا ہے؟ پیٹ لگ رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا اللہ معاویہ کے پیٹ میں علم و حکمت کے خزانے بھر دے۔ سبحان اللہ سبحان اے اللہ علم اور حکمت کے خزانے، علم و حلم کے خزانے، بردباری کے خزانے، علم بھی دے دے اور بردباری بھی عطا فرما دے۔ یہی بردباری تھی اگر میری لڑائی تم سے چل رہی ہو اور تمہارے خیمے کا کوئی دشمن میرے پاس آ جائے تو میں اسے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور تمہاری برائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں آدمی ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ مت رہو، میرے ساتھ رہو۔ لیکن امیر معاویہ پہ قربان جائیں کبھی کبھی علی والے آ جاتے تھے جو علی کے لشکر کے تھے، امیر معاویہ کے پاس آ جاتے تھے، کھانا کھا کے چلے جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کیا معاملہ، جنگ کرتے ہو؟ کہا جنگ کا معاملہ الگ ہے، کھانے کا معاملہ الگ۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہا معاویہ روکتے نہیں ہیں، معاویہ برائی نہیں کرتے؟ کہا نہیں، لوگ کہتے بھی ہیں یہ علی کی لشکر کا ہے۔ تو کہا کیا ہوا؟ جب معاملہ جنگ کا ہوگا تو دیکھا جائے گا، اس وقت تو میں بھی علی والا ہوں۔ ملک روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس میں لکھا کہ اے معاویہ سنا ہے کہ علی سے تمہاری لڑائی ہو گئی۔ یہ بیچ والے بڑا مزہ لیتے ہیں،
जब दो में लड़ाई चल जाए, दो भैयों में हो जाए तो आ जाए, सही नहीं तेरा भैया हैं? हाँ, जब दो में लड़ाई हो जाए, मोहल्ले वालों में लड़ाई हो जाए, तो कभी ना आता होगा, तुम्हारे घर आना शुरू कर देगा, है ना? हाँ, कहे लड़ाई होगी, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन, ये सिस्टम बना लिया लोगों ने। हजरत अली और हजरत मेरे मुआविया में जब जंग हुई तो मुल्क रूम के हाकिम बादशाह ने खत लिखा, मुआविया ये अली जो है खिलाफत के चक्कर में लग गए, हुकूमत के चक्कर में लग गए, तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अली से मुकाबले की बात आए तो मुझे बुला लेना। कुर्बान जाए अमीर मुआविया पर गालियां देने वालों, सुन लो, ये तुम्हारी मुजावरी यहाँ काम आ रही है तो आ रही है, कयामत में काम नहीं आएगी। ये अमीर मुआविया वो है, जवाब लिखते हैं, ऐ मुल्क रूम के कुत्ते, क्या बात है, याद रख, अली कल भी मेरे थे, आज भी मेरे। जी माशाल्लाह। अली ये जो इधर उधर फिर रहे कटमुल्ला, उल्टी सीधे तुम्हें हदीसें सुना जाते हैं, अमीर मुआविया की बुराई करके, अली की तारीफें करके, उन्हें बता देना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गालियां देने वालों, याद रखना हदीस की किताबों में मौजूद तमाम फुक़हा का इत्तिफाक, इमाम आज़म का यही कौल, इमाम शाफी का यही कौल, इमाम मालिक का यही कौल, इमाम अहमद बिन हंबल का यही कौल, गौसे आज़म भी यही कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी यही कहते हैं, साबिर पाक भी यही कहते हैं, मुजद्दिद अल-फिसानी यही कहते हैं, तमाम औलियाए किराम, तमाम उलमाए किराम का इत्तिफाक है इस पर कि जो अमीर मुआविया को गाली दे वो जहन्नम का कुत्ता है। बोलो, कुत्ता है। जब हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली तो तुम कौन होते हो बीच में रगड़ा डालने वाले? बोलो, जब हसन अली का बेटा ही तो है, क्या मतलब तुम अली के बेटे को नहीं चाहते? अगर कहो कि उन्होंने अली के साथ लड़ाई लड़ी और वो जहन्नम के मुस्तहक हो गए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और तुम गालियां दे रहे हो, तो जरा बताओ तो अमीर मुआविया ने देखा हजरत इमाम हसन के बारे में सुनने में आई कि हजरत हसन कुछ परेशान है, मुझसे मुलाकात करना चाहता, दरबार में आए हैं। कुर्बान जाए अमीर मुआविया पर, ये कोई मामूली सहाबी है? विसाल के वक्त कहा था अपने घर वालों से, अपने चाहने वालों से कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास नबी का एक कुर्ता है, नबी के नाखून के तराशे हैं, नबी के कुछ बाल हैं। कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद जब मुझे कब्र में रखो तो रखने से पहले जो कफन दोगे वो कफन और कोई कपड़ा मत देना, मुस्तफा का कुर्ता पहना देना। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो नाखून है नबी के और ये जो बाल है नबी के, कहा इनको ना छोटे छोटे हैं, ये सारे तरह से मेरे मुंह पे रख देना, यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, मेरे सर पे रख देना, मेरे सीने पे रख देना, और फिर मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। कुर्बान जाए अमीर मुआविया पे, ये अमीर मुआविया है। लोग कहते हैं इनका खानदान जो है ऐसा है, इनका खानदान वैसा है। अबे खानदान को गाली देने वाले अमीर मुआविया को मौलाए रूम ने उम्मत का मामू कहा है। बेशक। क्या कहा? बोलो, अरे उम्मत के मामू है, इसलिए कि अमीर मुआविया की जो सगी बहन थी ना, मुस्तफा की बीवी थी। सुभान अल्लाह। साले थे सरकार के, रिश्ते में बराबर निस्बती कहा जाता है। और ऐसी बहन कि बाप आ गया था अबू सुफियान हालत कुफ्र में, मुस्तफा से लड़ाइयां चल रही, उधर बेटी मुस्तफा के निकाह में है, जंग में आमना सामना, लेकिन इधर देखो तो यार हालत कुफ्र में अबू सुफियान पहुंचे बेटी से मिलने, बेटी ने न बिस्तर समेट के रख दिया। किसे गाली दे रहे हो? अमीर मुआविया को। अरे कुर्बान जाए मेरे मुआविया पर और उनकी बहन पर। सुभान अल्लाह। बिस्तर समेट के रख दिया, और जब बिस्तर समेट के रखा, अब्बा ने पूछा बेटा ये बिस्तर क्यों समेट दिया तूने मेरे लिए? अभी गद्दा बिछा हुआ है और तुम आओ तुम्हें यूं ही बिठा दूं, गद्दा हटा दूं तो बुरा लगेगा ना? और मामला अब्बा का हो और बुरा लगेगा, मेरी बेटी ऐसा कर रही है। कुर्बान जाए हजरत मेरे मुआविया की बहन पर, मुस्तफा की बीवी पर कहती हैं अब्बा मामला ये है कि आप हालत कुफ्र में हैं, आप नापाकी की हालत में हैं, और ये मुस्तफा का पाक बिस्तर है, मुझे गुजारा नहीं कि मुस्तफा के पाक बिस्तर पे आप बैठे। इतना नागवार गुजरा उसको, वो चला गया उस वक्त, लेकिन याद रखें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी है, अमीर मुआविया की बहन भी है। दुनिया वालों को बताती है कि सुनो, जब मैं
میں نبی سے اتنی محبت کرتی ہوں تو میرا بھائی معاویہ کتنی محبت کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لکھا خط ذہن ہے نا بھائی, خط لکھا اس کو, اے روم کے کتے, ہوگا بادشاہ اپنے گھر کا ہوگا, سن یہ ہمارے گھر کی لڑائی ہے. یاد رکھو جملے, اپنی گھر کی لڑائیوں کو چوراہوں پہ عام مت کیا کرو. کہا یہ ہمارے اپنے گھر کے جھگڑے ہیں, ہماری اپنی لڑائی ہے, ہم کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہیں, کل بھی ایک رہیں گے. ذرا سا مسئلہ آ گیا ہے, لڑائی چھڑ گئی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن کتے بیچ میں مت کود جانا. قسم خدا کی علی کے مقابلے پہ آیا تو تیرا سر کاٹنے والا اگر کوئی پہلا سپاہی ہوگا تو اسے معاویہ کہتے. واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن مولا علی, جشن امیر معاویہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت علی, حضرت امیر معاویہ کے جو آپ سے معاملات تھے وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جہاں تک افضلیت کا معاملہ ہے تو حضرت مولا علی افضل ہے. جی چوتھے صحابی, چوتھے خلیفہ ہیں نا, ان کا رتبہ بلند ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دو, حضرت امیر معاویہ پہ سب کو ختم کرو, حضرت امیر معاویہ سے بغض کا اظہار کرو, حضرت امیر معاویہ کی خاندان کو گالیاں دو. یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ کے ابا ابو سفیان وہی تو ہیں جب فتح مکہ کے موقع پر حالت کفر میں تھے, لیکن مصطفیٰ نے جب مکے کو فتح کیا تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ کافروں کو مارنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ آقا فرما رہے تو لوگ بھاگ رہے تھے ڈر کے, محمد مار ڈالیں گے, محمد مار ڈالیں گے. آقا نے دنیا والوں کو بتایا ہے, لوگوں مکے والوں کو بتایا, لوگوں میں مارنے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو, جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے. جی کیا بات ہے. یعنی دشمن کے گھر میں, کافر کے گھر میں جو داخل ہو گیا میں اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. عزت دی نا ابو سفیان حالت کفر میں تھے تب عزت دی, اور اس کے بعد ایمان لے آئے. ذرا سوچو پھر مصطفیٰ نے کتنی عزت دی ہوگی انہیں. گالیاں دینا, ان کی بیوی کو گالیاں دینا, امیر معاویہ کو گالیاں دینا, ان کی بہن کو گالیاں دینا, ان کی خاندان کو گالیاں دینا, یہ آج کل کے مجاوروں نے پیشہ بنا رکھا ہے. یاد رکھنا اگر کوئی صحابی کو گالیاں دیتا ہو, ایک یا دو نہیں, کسی ایک چھوٹے سے صحابی کو بھی گالی دیتا ہو, جوتے سے بات کرنا, ایسے آدمی سے پیار سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آقا فرماتے اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, اگر تم ان کی اقتداء کرو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں ہدایت پاؤ اگر تم چاہتے ہو, اللہ تمہاری قربانی اپنی بارگاہ میں, اپنی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے. صحابہ کرام سے محبت کرو, صحابہ کرام کے طور طریقے اپناؤ, حضرت مولا علی سے بھی محبت کرو, حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرو. یاد رکھو یار, ہم ویسے بھی کتنے گنہگار ہیں, ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جائیں, اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کے صحابہ کے بارے میں باتیں کریں گے. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جسم میں کتنی رگیں ہیں؟ 360. کتنی؟ جب کوئی آدمی بغض صحابہ رکھتا ہے تو اس کی 360 رگوں میں سے ایک رگ میں بھی ایک رگ سب میں نہیں, 360 رگوں میں سے ایک رگ میں بھی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ کسی ایک صحابی کا بغض ہوگا, وہ ان سے نفرت رکھتا ہوگا, تو آپ فرماتے کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا, ملک الموت کو حکم دے گا, اسی نس سے, اسی رگ سے اس کی روح نکالو سختی کے ساتھ تاکہ اسی کا جہنم میں جائے. اس لیے صحابہ کو گالیاں دینا, کہاں تم کہاں وہ یار, تم دیکھ رہے فلمیں, وہ دیکھتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تم سنتے ہو گانے اور قوالیاں, تمہیں ڈھول کا شوق ہے, انہیں مصطفیٰ کے چہرے دیکھنے کی عادت تھی. سبحان اللہ. تم گانے سنتے ہو اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارکہ سے حدیثیں سنتے تھے, وہ قرآن سنتے تھے. سبحان اللہ. تم کہاں ہو, ان کا تمہارا مقابلہ کیا ہے؟ ارے یار, آقا فرماتے کہ ایک بندہ, احد پہاڑ ہے نا, احد پہاڑ, تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو قسم خدا کی ان کے ایک معمولی سے چھوٹے سے صدقے کے برابر بھی تمہارا حصہ نہیں مل پائے گا تمہیں. ان کا مقام الگ ہے, ان کو گالیاں مت دو, اور گالیاں دینے والوں سے نا بات مت کرو, ان سے دوری اختیار کرو. جو پیر, جو مجاور جگہ جگہ پھر رہے ہیں اور تم ان کے ہاتھ چومتے چاٹتے پھر رہے ہو, یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک نہیں, یہ بریلویت نہیں, اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک نہیں.
ان سے محبت کرو جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام. پھر حضرت مولا علی کی شانیاں لگے. یہی تو مولا علی ہے. جنگ خیبر کے موقع پہ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ انشاءاللہ کل یہ خیبر فتح ہو جائے گا. جی لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. میں نے کہا بے وقوف، تو نبی کے علم غیب کی بات کرتا. بولے ڈھکی چھپی باتیں نہیں بتا سکتے. میں نے کہا تمہارے مولاناؤں کی کتابوں میں دکھا دوں کہ حضرت مولا علی سے پوچھا کسی نے، علی تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، تم سب کچھ بتا دیتے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں دراصل میں نے مصطفیٰ کریم کے پلکوں پہ پانی تھا، میں نے وہ پانی پی لیا تھا. جس دن سے میں نے پانی پیا ہے اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ حضرت مولا علی کے علم کا یہ عالم. حضرت شیخ محقق القراء محدث دہلوی کہتے ہیں پتہ ہی نہیں. اب تمہارے سامنے وہی دکھائی دے گا، پیچھے کا تمہیں عرش اعظم دکھائی دے رہا ہے تمہیں. یہ جو گار لگا ہوا یہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے. بیٹھے بیٹھے تمہارا پہنچ جائے گا وہاں سے. ارے بولو یار. یہ جو وہاں بیٹھے بیٹھے چیک کرنے لگی ایسی دیکھ لو. جب سلام پڑھو تو چیک کر لیو. بلب میں ہاتھ نہ لگا دیں کرنٹ لگ جائے. ایسی دور سے دیکھیے ہاتھ پہنچ رہا. کہتے ہیں ہماری طرح بھیا تھے، ہمارے بھیا تھوڑے بڑے. میں نے کتنے بڑے؟ 1 فٹ 2 فٹ تھوڑے سے بڑے. اب میں نے کہا بے وقوف وہ اتنے بڑے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ بیٹھ کے آقا نے پوچھا علی ہاتھ کہاں تک پہنچے؟ تو کہتے ہیں عرش اعظم تک پہنچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہہ رہا ہے میرے برابر ہے. کہاں تو اور کہاں وہ؟ تیرا ہاتھ بلب تک نہ پہنچے اور ان کا ہاتھ عرش اعظم تک پہنچ جائے. برابری کرتا ہے علی کی. اور یہ سن نبی کی، یہ معاملہ تو علی کا ہے. پلکوں کا پانی، نبی کے پلکوں کا پانی پی لے تو اللہ پاک سارے غیب انہیں بتا دے جو ظاہری غیب ہے، جو اس کے ان کے حد کے مطابق ہے. اللہ انہیں وہ عطا فرما دے تو اندازہ لگا مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی پر نشانہ سادھنے والے، نبی کونین کو گالیاں دینے والے اور آپ کے علم غیب سے کھلواڑ کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر لکھنے والے، بولنے والے. یاد رکھے میرا مصطفیٰ کل بھی با اختیار تھا، صاحب اختیار تھا اور آج بھی صاحب اختیار ہے. اور وہ تو وہ ہے ان کی عطا سے اللہ پاک نے حضرت مولا علی کو بھی اختیار عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی کون ہے؟ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ. سبحان اللہ. علم حاصل کیا؟ ہاں ایک آیا تھا یہودی بولا علی تم کہتے ہو قرآن میں جو کچھ ہے میں سب جانتا ہوں، جو کچھ ہے میں سب جانتا ہوں، ایک ایک لفظ ایک ایک نقطے کے بارے میں جانتا ہوں. کہاں میں سب جانتا ہوں. کہا پوچھوں کچھ؟ کہا پوچھ لے. کہیں جو میری داڑھی ہے اور ایک تمہاری داڑھی ہے اس کا ذکر ہے قرآن میں؟ واہ واہ کیا بات ہے. مصطفیٰ کریم کے اس مقدس صحابی نے جواب دیا ہاں ہے. کہاں؟ آیت پڑھی حضرت مولا علی نے سبحان اللہ. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. ترجمہ کیا بنا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پہ سبزہ اچھا اگتا ہے. سبحان اللہ. اس کی داڑھی تھی ادھر 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 ہوتی نا، سیدھی سیدھی تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر ایسی ایسی. آپ نے فرمایا جس کی داڑھی، آپ کی داڑھی پوری چہرے پر تھی. کہا یہ قرآن میں ذکر ہے؟ دیکھ میری داڑھی دیکھ، تیری داڑھی دیکھ. اللہ کا کرم ہے. اللہ فرماتا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں کھیتی اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین اچھی نہیں ہوتی اس کی کھیتی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو جو اچھی کھیتی ہے اس میں زمین اچھی ہوگی، اس کا مطلب میری داڑھی کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو یار، جگہ جگہ قرآن پاک میں سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے، عمر فاروق اعظم کا بھی ذکر ہے، عثمان غنی کا بھی ذکر ہے، مولا علی کا بھی ذکر ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر ہے، حسنین کریمین کا بھی ذکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ مقامات پر نام نہیں لیے گئے، لیکن مفسرین کرام کی تفسیریں اٹھا اٹھا کے دیکھو سینکڑوں آیتیں مل جائیں گی. صحابہ کرام کی محبت میں اللہ پاک نے ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور یوں کہہ دیا یہ وہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاتے جاتے سن لیں کہ ہمیں صحابہ کے بارے میں زور سے بولو کچھ، اور اگر کوئی کچھ بولے تو
تو خاموش، چبڑے سے چبڑے توڑ دینا اس کو، زبان کھینچ لو، کہنا سن تو ہم نے اپنے ابا کی برائی نہ سنے ہیں؟ اگر تمہارے ماما کو کوئی گالی دے تمہارے سامنے تو غصہ آئے گا؟ ارے بولو بھائی، مارو گے اسے، لڑائی تو ہوگی، بولے میرے ماموں گالی دے تو بھائی، پولیس والی بھی آ رہے ہیں میرے ماموں کو گالی دے رہا تھا بھائی، میرے امی کے بھیا ہیں اور یہ میرے ماموں گالی دے رہا ہے، اور یہ تو پوری امت کے ماموں ہیں۔ جی سوچو، ایک آدمی کے ماموں کو کوئی گالی دے تو غصہ آ جائے، ڈنڈے نکل آئے، لڑائیاں ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، بولنے نہ دیا جائے، سن یاد رکھنا میرے ماموں کو گالی مت دینا، یہ تیرا ماموں نہیں ہے، یہ پوری امت کا ماموں ہے۔ بے شک بے شک، کوئی گالی دے میرے معاویہ کو جبڑے توڑ دینا، بعد میں جو ہو تو دیکھا جائے گا، قیامت میں جواب تو دے سکتے ہو مصطفیٰ کو، مصطفیٰ پوچھیں گے میرے صحابی کو گالی دی گئی اور تو سننا تھا کہ نہیں مصطفیٰ میں نے سنا نہیں، جبڑے توڑ دیے تھے میں نے۔ جی ماشاءاللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو، برائی برداشت مت کرو، ارے کیسا ایمان ہے تمہارا، اتنا کمزور ایمان مت کرو، صحابہ سے محبت رکھو، یہ اتنی فضیلتیں ٹھنڈی رات میں آپ نے سن لی، اور میں چونکہ بیٹھنے میں مجھے دشواری بھی ہو رہی، پیر لٹکائے بیٹھا ہوں میں، پورا پیر رکھا نہیں جا رہا مجھ سے، پھر بھی آپ کی محبت میں اتنی دیر بیٹھا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں اور حضرت میرے معاویہ سے بھی محبت کریں، کل کنڈے ہیں اور یہ کنڈے کل ہی نہیں ہیں، جب چاہو تب کرو، کہ صاحب اتنی ہی پڑیاں بنے گی، ابھی جتنی چاہو کرو، کون سی پابندی ہے، کھلاؤ، جتنا من کرے فاتحہ کرو، نیاز کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، لیکن یاد رکھو یار یہ پیسے الٹے سیدھے مت ہوتے ہیں، نیاز کا تو معاملہ یہ پیسے الٹے سیدھے ہوتے ہی نہیں، کہاں اڑتے؟ وہی میں نے کوئی چیز بنائی، ابھی یہ چائے وائے کا اہتمام ہے کیا؟ ماشاءاللہ ابھی چائے کا اہتمام ہے، انڈے بھی پکوڑی بھی، ماشاءاللہ بچوں نے کافی انتظار کیا، اب نہیں آئیں گے، ہاں احمد رضا بھائی، رضا بھائی کی طرف سے اللہ سب جو ہے حضرت مولا علی، حضرت میرے معاویہ، جملہ صحابہ کرام کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ یار یہ سوچو ذرا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیسے کیا آقا نے فرمایا مومن کو کھانا کھلاؤ، کھاؤ کھلاؤ، تحفے دو، ہدیہ دو، ہے نا آقا یہ شریف، تو یہاں تو ضائع نہیں جانا، ضائع کب جاتا جب ایک سونے کی انگوٹھی پہننے والا مجاور، ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھنے والا مجاور، اسے تم 200 روپے کی چادر کے 5000 روپے دے کے آتے ہو اور 10 روپے کی شریلی کے 10,000 روپے دے کے آتے ہو، یہی پیسہ اگر قسم خدا کہ تم مسجد میں اللہ کے گھر کے لیے دے دو گے اور خواجہ غریب نواز کا نام لے کے دو گے کہ میں نے خواجہ غریب نواز کے نام سے، صابر پاک کے نام سے، فارس پاک کے نام سے، احمد شاہ بابا کے نام سے، کلن شاہ بابا کے نام سے، جتنے اولیاء کرام ہیں ان اولیاء کرام کے نام سے 1000 2000 10,000 میں اللہ کے گھر کو دے رہا ہوں، قسم خدا کہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور صابر پاک خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ ماشاءاللہ، انہیں تو خوشی تب ہوگی جب تم اللہ کا گھر بساؤ گے۔ خواجہ غریب نواز فلمیں چلانے نہیں آیا، اور تاشے بجانے والے، اور دیوالی ہو رہی، دیوالی محبوب الہی دیوالی منانے آئے تھے، بولے آج رنگ ہے، رنگ ہولی والے دن رنگ ہو رہا تھا وہاں اجمیر شریف، استغفر اللہ، اور بھی بہت سارے مزاروں پہ ہوتا ہے، یہ ایمان اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کسی کو برا لگا تو برا لگتا رہے، میرا کام ہے اپنا ہو یا بیگانہ، نشتر جو چبھوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مقاصد، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں برائیاں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنا میرا فرض ہے میں اتنا کر رہا ہوں، اب کوئی عمل کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے تو اس کی مرضی، قیامت میں کم سے کم مجھے انشاءاللہ جواب نہیں دینا پڑے، میرا اپنا ہو یا بیگانہ، مزاروں پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کرتے، اور مسجدوں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے، ختم کرو یہ ساری چیزیں، اور مزاروں پہ پیسہ اڑانا بند کر دو، بالکل فاتح کرو، حاضری دو، قرآن سناؤ، یہ اللہ والے قرآن سے خوش ہوں گے، اچھے کام کرو یارو، نوجوانوں اپنے آپ کو آگے بڑھو، اچھے کام کرنے کی کوشش کرو،
جتنا پیسہ ادھر ادھر اٹھاتے ہو اتنا پیسہ غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، محتاجوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، مسجدوں کو دو، مدرسوں کو دو، خانقاہوں کو اس انداز میں دو کہ جہاں خانقاہ میں اچھے کام چل رہے ہیں. ہم نے دیکھا بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس گلک رکھی ہوئی ہے، اس گلک میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیسہ اس میں ڈالے گا وہ پیسہ مدرسے کے بچوں میں خرچ کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور لکھا ہوا ہے ایک چادر چڑھانا بس. اعلیٰ حضرت کے مزار میں کیا لکھا ہے؟ ایک چادر چڑھاؤ. اور وہاں لٹائی نہیں ہے 500 روپے کی ایک چادر ہے، 10,000 روپے کی نہیں. نہ کوئی جھاڑو مارنے والا ملا کبھی آپ کو؟ مہاراجہ شریف چلے جاؤ کہیں نہیں. اوریجنل پیر ہے، اوریجنل سید مہاراجہ شریف والے. کہاں اوریجنل سید انہیں کہتے ہیں. آپ جا کے دیکھو کتنے پیارے پیارے قصے بتا کے اعلیٰ حضرت جیسا امام جہاں جا کے بک کے آیا ہو، جس گھرانے کا غلام ہو، ان سیدوں کے یہاں بڑے بڑے اللہ والے ان کے مزار دیکھو کہ سادہ سادہ بالکل سادہ سادہ. ایک چادر چلو ہٹ جاؤ، کوئی مجاور نہیں بیٹھا ہے. وہ یہ تو مجاوروں کا جنگٹا لگا ہوا ہے، 2,000 مجاور ہے. پھر کہا خواجہ صاحب کرم کر دو، اس کی فلم چلا دو. یہ دین ہے. نوجوانوں سدھرو یار. یہ بد مذہب جتنے پھیل رہے ہیں نا، یہ کہہ کے یہ اسی وجہ سے پھیل رہے ہیں. حق بات ہے. یہ دکھا دیتے ہیں دیکھو یہ بریلویت. ابے یہ بریلویت ہے ہی نہیں. اندھا مت بن، یہ بریلویت نہیں ہے. میرے امام کو یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے مجاور یہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں. ارے جب صحابی رسول کو نہیں چھوڑ رہے تو یہ اعلیٰ حضرت کیسے چھوڑیں گے؟ اگر یہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑنے کے بجائے ماننے لگے، قسم خدا کی ان کی روزیاں بند ہو جائیں گی. روزیاں یہ جو لوٹ رہے ہیں، گاڑیوں پھر رہے ہیں گاڑیوں میں. ہم نے ایک مجاور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا 15-20 چرچی ہوتا ہے گاڑی سے 15-20 سجدے میں گر گئے. اور وہابیوں نے جلدی سے فوٹو کھینچ لی اور دکھا دی وہ یہ بریلوی. ابے وہ بریلوی ہے ہی نہیں. وہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کو جو مانتے ہیں وہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں پہ چلتے ہیں. نمازیں پڑھیے، اچھے کام کیجیے، بری باتوں سے بچیے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہریار علم تاجدار حرم، شہریار علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کی قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جائیے آپ حضرات.